یہ دنیا کی چودراہٹ کا جو خواب ہے نا کہ دنیا پہ ہمارا غلبہ ہو جائے، یہ جس نے بھی دیکھا آخر کو رسوا ہوا کہ بھائی اس وقت تو بڑے اوور کانفیڈنٹ ہے اسٹیبلشمنٹ، ہم نے ایک عظیم فتح حاصل کیا. وہ فتح کیا کسی نے حاصل کرنی ہے، فتح اللہ کی عنایت ہوتی ہے، نعمت ہوتی ہے. سب سے زیادہ پرجوش بیان تو عمران خان نے دیا، زرداری صاحب کو ایک ہفتہ لگا بیان دینے میں. ویسے اس وقت جو ایک ہمیں لگ رہا ہے کہ شاید کہیں پہ یہ کوشش ہے کہ چاہے وقتی طور پہ کہ تھوڑی سی یکجہتی کی فضا کو آگے بڑھایا جائے، تو اس میں مجھے تو یہ نہیں لگتا کہ اتنی بڑی تعداد میں اراکین اسمبلی کو گرفتار کیا جائے، اور اگر کیا جاتا ہے تو یہ تو پاکستان کی اتنی بڑی خبر، انٹرنیشنل خبر بن جائے گی، پوری دنیا کی میڈیا کے لیے خبر میرا بن بھی خیال ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ جو نون لیگ ہے اور یہ جو پیپلز پارٹی ہے، یہ جو مشیر ہیں گرامی ہیں، ان میں ایسے ایسے لوگ ہیں جو غلط مشورے بھی دے. میرا بھی یہ خیال ہے نہیں ہوگی گرفتاریاں زیادہ، اور اس وقت قومی یکجہتی کی سخت ضرورت ہے. سب جانتے ہیں عمران خان کو بریفنگ دی گئی ہے، سارے مکر جائیں تب بھی ہم جانتے ہیں کہ اس کو بریفنگ دی گئی، وہی بریفنگ دی گئی جس پر یہ تو سیٹھی صاحب نے جو خبر دی ہے بالکل صحیح ہے، وہ اب اس پہ قائم بھی ہیں اور ان کی دلیل بھی بڑی مضبوط ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی بات مانتا کون ہے، اگر اس نے کی بھی ہو تو مانتا کون ہے. تو بات کا پھر آدمی کا لہجہ بتا دیتا ہے یہ سچ بول رہا ہے یا اپنا گھڑی ہوئی بات ہے. اور سیٹھی کو آپ جو مرضی کہیں، اس کی ان کے اپروچ سے تو ہمیں اتفاق نہیں ہے، لیکن سیٹھی کہانیاں تو نہیں گھڑتا. دیکھیے 3 طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ لوگ ہیں عمران خان کے بغض میں مبتلا ہیں، ایک وہ جو جینونلی اس کو ان کی رائے یہی ہے کسی بھی وجہ سے، ایک ہے بھاڑے کے ٹٹو. سیٹھی جو ہے نا وہ عمران خان کا مخالف ہے، بھاڑے کا ٹٹو نہیں ہے. لیکن سر پی ٹی آئی کا ظاہر ہے، پی ٹی آئی نے فوری طور پہ یہی کہا کہ یہ ٹرک کی بتی ہے، یہ ٹریپ ہے، لیکن اب کیونکہ تحریک انصاف نے ساتھ مزاحمت کا بھی ایک راستہ اس کے اوپر چلنے کا فیصلہ کیا ہے، تو اب ٹھیک ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سائملٹیسلی قطع کلام کے جی بعد سر، سائملٹیسلی بیک وقت مذاکرات بھی ہونے چاہیے اور اصولوں کو نظر انداز کر کے نہیں ہونے چاہیے، اور بیک وقت اپنی سٹرگل بھی جاری رکھنی چاہیے. اگر آپ کے ہاتھ میں کچھ ہے، آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ دباؤ ڈال سکیں، تبھی آپ کو کچھ ملے گا. جناب علی کرم اللہ وجہ کا قول یہ ہے، حالانکہ اس کا براہ راست موضوع سے تعلق نہیں ہے، انسان کی قدر و قیمت اس کے ہنر کے مطابق ہوتی ہے، انسان کی کامیابی بھی اس کی جد و جہد کے مطابق ہوتی ہے. بالکل. یہ اب تحریک انصاف کا سر یہ ہے، جتنے لوگوں سے میری بات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر تو اس وقت اسٹیبلشمنٹ سنجیدہ ہے، حکومت سنجیدہ ہے، حکومت تو نہیں ہے سنجیدہ، اسٹیبلشمنٹ سنجیدہ ہے، تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، اگلے 20-25 دن میں یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ وہ کتنے سنجیدہ ہیں، اور 20-25 دن میں ہمارا وارم اپ جو ایک فیز ہے وہ بھی گزر جائے گا، ہم اپنی مومنٹم کو بنا لیں گے، کیونکہ پی ٹی آئی بڑے 2 ماہ پچھلے کرائسس میں رہی ہے، انٹرنل لڑائیاں بہت زیادہ، قیادت ڈسکریڈٹ ہو گئی، آپ مطلب بڑی کمزوریاں، بڑی چیزیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک تو ہم اپنی ٹیم کو وارم اپ کر لیں گے، ان کو ایکٹیو کر لیں گے، ان کو تھوڑا سا ایکٹیو کر لیں گے، ان کی کریڈٹ، ان کی جو اس وقت ایک ڈسکریڈٹ ہو گئے تھے، کریڈیبلٹی بھی تھوڑی سی لوگوں میں بن جائے گی جب وہ تھوڑی سی ایکٹیویٹیز کر رہے ہوں گے، اور ساتھ مذاکرات اگر چل رہے ہیں اور وہ صحیح سمت میں جا رہے ہیں تو اس کا بھی پتہ چل جائے گا. تو اینڈ میں اگر مذاکرات سے کوئی بریک تھرو ہو گیا تو ویل اینڈ گڈ، نہیں تو پھر تحریک تو ہے ہی ہے. میں ایک واقعہ آپ کو سننا چاہتا ہوں. سر انضمام الحق کی قیادت میں کرکٹ ٹیم انڈیا گئی 6 ون ڈے میچ کھیلنے کے لیے، 2 میچ ہار گئے. میرا جو ڈرائیور تھا جب کھیتوں میں ہوتا ہے، وہ کرکٹ کا بڑا شیدائی تھا، جنونی تھا، اب بھی ہے. اس نے عمران خان سے کہا یہ وہ، عمران خان نے اس کو کوئی جواب دینے. ایک دن ہم پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب سے ملنے کے لیے گئے. اس نے کہا سر، وہ بڑے شدید ڈپریشن کا شکار، 2 میچ ہار گئے اور باقی کیا بنے گا. مطلب خیال تھا باقی 4 بھی ہاریں گے. تو پروفیسر صاحب نے کہا باقی 6 میچ پاکستان جیت جائے گا، باقی 4 میچ پاکستان جیت جائے گا. مجھے تو اس سے دلچسپی نہیں تھی، جیت جائے تو سبحان اللہ اور ہار جائے تو کرکٹ کوئی اتنی بڑی اہم چیز نہیں ہے. مگر یہ سوال میرے ذہن میں بیٹھا رہا. میں نے ایک دن ان سے پوچھا اور وہ جیت گیا پاکستان 4 میچ. میں نے کہا ہاؤ کم پروفیسر صاحب، آپ تو شخصیات کا تجزیہ کرتے ہیں یا حالات کا تجزیہ کر سکتے ہیں. حالات کے تجزیے میں تو غلطی کا احتمال رہتا ہے، لیکن شخصیات کے تجزیہ ان کا بالعموم ٹھیک ہوتا ہے. بالعموم، ہمیشہ نہیں، زیادہ تر ٹھیک، بہت زیادہ ٹھیک ہوتا ہے. کرکٹ میں ٹھیک ہے، آپ کرکٹ کو سمجھتے، یہ آپ نے کیسے کہہ دیا؟ انہوں نے کہا آپ غلط سمجھے. میں تو اٹھا نماز پڑھنے کے لیے تو اس خیال سے میرا دل بھر آیا 2000 مسلمان یہاں قتل ہو گئے اور یہاں پھر مسلمان ہاریں گے اور ڈپریشن ہوگا. تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا میرے پروردگار
یہاں تو مسلمانوں کو فتح نصیب کر. اور مجھے ایک تسکین، ایسی گہری تسکین کا احساس ہوا، مجھے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے شاید میری دعا قبول کر لی. وہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، عام مسلمانوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. لہٰذا اس نے مجھ سے پوچھا تو میں نے بتا دیا، اگر کوئی مجھ سے نہ پوچھتا تو میں نہ بتاتا. یہ جو 5 پائلٹوں نے 5 جہاز گرا دیے، 6 ہو گئے ہیں ٹوٹل جو 6 ہو گئے، یہ ایک میسج ہے اس قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ڈپریشن، زخموں کی ماری ہوئی، معیشت برباد، آپس میں تقسیم، ہیجان، گالم گلوچ، تقسیم در تقسیم، اذیتوں کا شکار لوگ، مہنگائی، ہر طرف سے اتنے بیکاری پیدا ہو گئے. میرا نہیں خیال کسی قوم میں کبھی بیکاریوں کی اتنی بڑی تعداد پیدا. اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک میسج دیا ہے کہ اگر تم ہوش مندی کا مظاہرہ کرو، میرا خیال ہے قدرت کاملہ ہم سے یہ کہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اشارے دیتا ہے نا، نشانی اس کی ظاہر ہوتی ہے نا. تو یہ کبھی ہوا تو نہیں تھا ایسا. یعنی 65 میں بھی ہمارے بھی تو کوئی جہاز گرے تھے، ہمارے بھی تو ہمارے کچھ لوگ شہید ہوئے تھے. اگر تو ہم یکجہتی کا مظاہرہ کریں، ہوش مندی کا مظاہرہ کریں، اندیشہ اس میں ایک ہے. ایک پیچیدگی اس میں یہ ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا کیا بنے گا. بھائی اس کا کوئی راستہ نکالنا چاہیے. راستہ نکالنے سے مطلب بے اصولی نہیں میں کہہ رہا، اصولوں کے اندر رہتے ہوئے. اور ایک یہ ہے کہ بھائی اس وقت تو بڑے اوور کانفیڈنٹ ہے اسٹیبلشمنٹ کہ ہم نے ایک عظیم فتح حاصل کیا. او فتح کیا کسی نے حاصل کرنی ہے، فتح اللہ کی عنایت ہوتی ہے، نعمت ہوتی ہے. اس میں کوئی فخر و غرور میں نہیں جانا چاہیے. بہرحال کوئی راستہ نہیں ہے قومی یکجہتی کے سوا. 71 میں ہم دیکھ چکے ہیں، اور خدا کا شکر ہے کہ اب وہ بنگلہ دیش نہیں رہا، ایک نیا پاکستان ہے. نام تو اس کا بنگلہ دیشی، اور بنگلہ دیشی رہنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع دیا، اسے فائدہ اٹھانا چاہیے. سر یہ جو اگر تو مذاکرات ہو رہے ہیں عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان، تو ان کی نوعیت کیا ہے؟ مجھے نہیں ایگزیکٹ معلوم نہیں ہے. دیکھیں میں رپورٹر تو نہیں ہوں، میں تو آپ کے جو دوست ہیں انہیں پہ انحصار کرتا ہوں. وہ خبر لاتے ہیں، اس میں سے بعض لوگوں کا پتہ ہے ہمیں کہ وہ غلط بیانی نہیں کرتے، کہانیاں نہیں گھڑتے. پھر یہ ہے کہ سیٹھی صاحب کو کیا سوجی ہے، انہیں کیا ضرورت پڑی تھی. ہمارا پہلا اندازہ یہ تھا کہ ان سے یہ کہا گیا، لیکن وہ تو اندازہ غلط ثابت ہوا. اسٹیبلشمنٹ نے تو تردید کر دی. اور سیٹھی بہرحال آپ جو مرضی کے ہے تو باخبر آدمی. بالکل صحیح ہے سر. یہ جو ایک تفصیل سامنے آئی کہ انڈیا نے جو اپنے وہ سفارت اپنی جو ٹیمیں وہ بھیج رہا ہے، اپنے اراکین اسمبلی کو جو وہ بھیج رہا ہے دنیا بھر میں پہلگام واقعے کے اوپر بریفنگ دینے کے لیے، 17 پارٹیوں کی اس میں نمائندگی ہے، اور جن میں سے 7 حکومتی اتحاد کی پارٹیاں ہیں اور 10 اپوزیشن پارٹیز ہیں، اور 10 مسلمانوں کو بھی انہوں نے شامل کیا ہے. دوسری طرف ہم ہیں کہ وہی بلاول بھٹو زرداری اور مصدق ملک اور خرم دستگیر، ان کو پی ٹی آئی کی اس میں کوئی نمائندگی نہیں ہے، کوئی کریڈیبل نام نہیں ہے، کوئی عوامی نمائندے نہیں ہے، حقیقی عوامی نمائندے. تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہی تنگ نظری ہے نا، اسی تنگ نظری نے برباد کیا ہے. بات یہ ہے مصدق ملک تو پھر بھی ٹھیک بات کرنی جانتا ہے، از اے گڈ کمیونیکیٹر. بلاول جو ہیں وہ تو فائل بھی پوری نہیں پڑھتے تھے، دفتر خارجہ والے ہوتے ہیں یہ تو، اور وہ اس کی باڈی لینگویج بھی ایسی نہیں ہے اور اس کا تاثر بھی ایسا نہیں ہے. اور خرم دستگیر صاحب جو ہیں وہ گفتگو تو انگریزی روانی سے بول سکتے ہیں، اردو بھی روانی سے بول سکتے ہیں. بہرحال بات انگریزی میں گفتگو کرنی پڑے گی. بھائی وہ بی جے پی جس نے کبھی کسی مسلمان کو صوبائی اسمبلی کا ٹکٹ بھی نہیں دیا، کسی کا کمی اسمبلی کا ٹکٹ نہیں دیا، اس نے 7 مسلمانوں کو بھیجا. 10 پھر اس نے اپنے وزیر خارجہ کی بجائے ششی تھرور پہ زیادہ، جو کہ اچھا انٹلیکچوئل ہے اور بڑی بات کرنی جانتا. یہی سمجھداری ہوتی ہے. یعنی چیخنا یہاں ہم نے شروع کیا سب سے پہلے، پاکستانی اخبار نے بھی سنا. مراد یہ ہے کہ بھائی ایک بھرپور سفارتی مہم لانچ کرو. اچھا یہ تو پھر مصدق ملک اور خرم دستگیر تو پھر بھی غنیمت ہیں. پچھلی دفعہ افضل کھوکھر کو بھیج دیا تھا. بھائی مشاہد حسین کو بھیجیں، نسیم زہرا کو بھیجیں، اور ایسے لوگ ہیں ان کو بھیجیں. وہاں وہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہارون خواجہ ان کو بھیجیں. بے شمار لوگ ہیں.
تو بھائی جو بہترین لوگ ہیں ان کو بھیجیں. یہ کوئی نواز شہباز شریف کا مسئلہ ہے, یہ کوئی چیف آف آرمی اسٹاف کا مسئلہ ہے, یہ کوئی بحریہ کے چیف کا مسئلہ ہے, یہ کوئی نیول چیف کا مسئلہ ہے. یہ تو 100% مسلمانوں کا مسئلہ ہے, پاکستانیوں کا مسئلہ ہے. مسلمانوں کا کیا, جو غیر مسلم ہیں ہمارے سے جو ہیں یہاں ہندو بھائی ہیں, ان سب کا مسئلہ ہے. ملک کی آزادی تو ایک ایسی چیز نہیں ہے جس پہ اختلاف رائے ہو. سب سے زیادہ پرجوش بیان تو عمران خان نے دیا. زرداری صاحب کو 1 ہفتہ لگا بیان دینے میں. نواز شریف صاحب نے بیان دیا تو ملحوظ رکھا کہ اس کی نریندر مودی کے ماتھے پہ شکن نہ آئے. یہ ان کی صاحبزادی نے بھی ملحوظ رکھا. بھائی اس سے پوچھتے, وہ کچھ نام دیتا. چلیے اسے نہ پوچھتے. کوئی شخص جتنے لوگوں کا میں جانتا ہوں مشاہد حسین سے بہتر بات کرنے والا نہیں ہے. ممکن میرا اندازہ غلط ہو سکتا کوئی ہو. نسیم زہرا فارن ریلیشنز کو سمجھتی ہیں, بات کرنے کا سلیقہ ہے, سوالوں کے جواب دے سکتی ہیں, اور بہت سے لوگ ہیں. تو ان میں سے لوگوں کو بھیجنا چاہیے. جب آپ تنگ نظری اختیار کر لیتے ہیں تو آپ کے امکانات محدود ہو جاتے ہیں. آخری سوال میرا سر یہ ہے کہ امریکہ اور چین کے درمیان جو کشمکش چل رہی ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ چین کی جنگ آلریڈی جیت چکا ہے. ٹریڈ وار وہ جیت چکا ہے. امریکی تسلیم کر رہے ہیں. امریکہ روبدوال ہے. آؤٹ آف 90 نیشنز جو ممبر ہے اقوام متحدہ کے, کچھ لوگ کہتے ہیں 139, کچھ لوگ کہتے ہیں 129 سے چین کی تجارت زیادہ ہے. افریقہ میں چینی اور روسی مدرسے کے انقلاب عظیم برپا ہے, وہ ابراہیم تھرورے کی قیادت میں. افریقہ جاگ رہا ہے. آبادی اس خطے میں ہے, دنیا کی 2/3 آبادی اس خطے میں ہے, اور وہاں پہ امریکہ میں مہنگائی بڑھ رہی ہے. چین نے اتنی بڑی کمپین لانچ کی ہے پروڈکٹس بنانے کے لیے. دنیا کی کل پیداوار کا 30% تو چین میں ہوتا ہے. پھر ان کی چیزیں جو ہیں ان کی قیمتیں مناسب ہیں. اب انہوں نے اس کو بھی ایکسپوز کر دیا کہ یہ جو اپنا $5,000-10,000 کا آپ بیگ خریدتے ہیں, یہ تو ہم $100 میں $150 میں بنا کے تھے. یہ جو جوتا آپ خریدتے ہیں, یہ جو چیزیں ہیں, وہ نئی منڈیاں تلاش کر رہے ہیں. اور وہ اس میں نقصان وقتی طور پہ چین کا بھی ہو سکتا ہے, لیکن امریکہ کا زیادہ ہوگا. بھاگ گیا نا, 140% ٹیرف کو 30% کر دیا نا. چینیوں نے اس سے زیادہ عالی ضربی مظاہرہ کیا. دیکھیے, امریکی نظام پسپا ہے, چینی نظام فروغ پذیر ہے. یہاں مشاورت زیادہ ہے, مسالے زیادہ. ان کے دماغ میں چودراہٹ کا ایسا خناس ہے. روس کو کنٹین کرتے 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 انہوں نے دیکھیے ان کی پڑوسی ریاستوں کو اکسایا. اور وہ صرف یہ نہیں, یوکرین نہیں, لٹیویا وغیرہ, یہ سب کہتے تھے روس کو ٹوٹنا چاہیے. روس سے نہیں ٹوٹا, روس کی اکانومی تو بہتر ہو گئی. یہ دنیا کی چودراہٹ کا جو خواب ہے نا کہ دنیا پہ ہمارا غلبہ ہو جائے, یہ جس نے بھی دیکھا آخر کو رسوا ہوا. چنگیز خان کی اولاد کہاں ہے؟ نام و نشان ہی نہیں. تیمور اس دنیا سے اٹھا, اس کی پلکیں جو ہیں سفید ہو چکی تھی, بری حالت تھی. اس نے کہا چین کو فتح کرنے سے پہلے اس کا اعلان ہی نہ کیا جائے میری موت کا. وہ تو خیر شانے لوگ تھے, انہوں نے کہا بھائی ایسے بھی کبھی ہوتا ہے. کوئی یہ دنیا خدا کی ہے, جس کو چاہے وہ عروج بخشتا ہے. تو تل ملک من تشاء تو عز من تشاء تو ذل من, جس کو چاہتا ملک عطا کرتا. امریکہ کا قصہ پاک ہو چکا ہے, لیکن یہ نہیں, اتنی بڑی سپر پاور ہے, اس کو زوال پذیر ہونے میں وقت لگے گا. مہنگائی وہاں بڑھ گئی ہے, اور برطانیہ کی حالت تو بہت بری ہے. 50 لاکھ آدمی برطانیہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. یورپ کی اقتصادی حالت متاثر ہوئی ہے. ایشیا کی بہتر ہو رہی ہے. چین یہ جنگ آلریڈی جیت چکا ہے, انٹلیکچولی علمی طور پہ جیت چکا ہے, فکری طور پہ جیت چکا ہے. سسٹم وہ الگ ہے, وہ وہاں ایک اور طرح کا سسٹم ہے, یہاں ایک اور طرح کا سسٹم ہے. لیکن چین کے اس میں پسپائی کا کوئی امکان نہیں. اس کی نفسیاتی بالا تری ہے, اس کی فکری بالا تری قائم ہو گئی ہے. وہ ملکوں کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتا, وہ دنیا میں اس کو ہر کہیں ویلکم کیا جاتا ہے. تو میرا خیال اس کا تو فیصلہ ہو ہی چکا ہے. اٹ از اے پروسیس, اٹ ول ٹیک ٹائم.
بالکل ٹھیک ہے. جیسے میں نے ویڈیو کے شروع میں عرض کیا تھا کہ آپ کا جو بھی سوال ہو اس ویڈیو کے کمنٹس میں آپ اپنا سوال بھیج سکتے ہیں اپنے نام کے ساتھ, اور آپ کہاں سے یہ سوال بھیج رہے ہیں وہ آپ لکھ سکتے ہیں. ہارون صاحب سے ان سوالوں پہ ہارون صاحب کی رائے جو ہے وہ جانیں گے. اور کل کا دن یعنی جو 12 بجے کے بعد ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو منگل کا دن جو ہے وہ اگر سٹارٹ ہو گیا تو منگل کے دن امپورٹنٹ ہے. سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کا کیس ہے, اور ساتھ ہی جو ججز کی سینئرٹی والا کیس ہے وہ ہے, اور عمران خان صاحب سے فیملی اور وکلا کی ملاقات کا بھی دن ہے. اور اسی طرح سے اگر القادر کیس جو ہے وہ سزا معطلی کیس بدھ کو سماعت کے مقرر ہو جاتا ہے تو وہ ہم شروع میں آپ کو عرض کر چکے ہیں کہ وہ بڑی ہیپننگ والا دن ہوگا. تو بہرحال جو بھی ڈیولپمنٹس ہوں گی ان سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے. ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.